نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربی حبلی من الصالحین آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جو کہ اس وقت حاضر تھے ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دوسروں تک پہنچانے کا حکم دیا۔ تو صحیح البخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مینا میں 10 ذی الحجہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف فرما ہوئے، ایک آدمی اونٹ کی مہار تھامے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہاں حاضر ہے وہ غائب تک یہ احکام پہنچائے۔ ممکن ہے کہ جو شخص حاضر ہے وہ کسی ایسے آدمی تک یہ احکام پہنچائے جو پہنچانے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا وہ فرمایا لوگوں کو کہ جس نے سنا ہے، جو حاضرین ہیں وہ سب آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ وہ ان حاضرین سے زیادہ کوئی اور بھی یاد رکھنے والا ہو۔ تو سبھی کو امر بالمعروف کی ذمہ داری سونپ دی۔ امر اور نہیں کے کام کرنے کے وعدے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت بھی لی تھی۔ تو اس کے بارے میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے خوشی ناخوشی دونوں حالتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سننے اور اطاعت کرنے کے عہد پر بیعت کی، اور اس بات پر بھی بیعت کی کہ جو حکومت کرنے کا اہل ہوگا اس سے حکومت نہیں چھینیں گے، اور جو کہیں بھی ہوں گے حق پر قائم رہیں گے یا حق بات کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یعنی کہ کوئی کچھ بھی کہے ہم اپنے امر و نہی کا کام ضرور کریں گے۔ ابن حبان کی روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرے دوست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھلائی کی باتیں بتائیں، ان میں سے یہ بھی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، اور ہمیشہ حق بات کہوں خواہ ناگوار ہی ہو۔ کسی ظالم کو ظلم سے روکنا بھی امر و نہی کے فرائض میں شامل ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے، خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اگر ظالم ہے تو اسے ظلم سے روکے تو یہ ظالم کی مدد ہوگی، اور اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی مدد کرے۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہ ظالم ہے تب بھی اس کی مدد کرنی ہے، اگر وہ مظلوم ہے تب بھی اس کی مدد کرنی ہے۔ ظالم ہے تو اسے ظلم سے روکا جائے، اس کی مدد ہوگی، اس کے لیے دعائے خیر بھی کی جائے۔ یہ نہیں کہ اسے ظلم کرنے سے روکا اور فارغ ہو گئے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے دعائے خیر بھی کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ تعالیٰ اسے ظلم کرنے سے بچا لے، اسے اس شیطانی شر سے، اسے اس ظلم سے بچا لے۔ اور میری پیاری بہنوں، جس مسلمان کو جتنا بھی مسئلہ معلوم ہو اسے چاہیے کہ اسی کے بالکل عین اسی کے مطابق دوسروں کو پہنچائے۔ یہ امر بالمعروف کا کام کرنا ہوا، اور اس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، مزید اضافہ ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا بھی میں نے بیان سنا تھا، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اپنے علم کو اپنے تک محدود مت رکھو، اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہی ہر مسلمان کا فرض ہے، یہی ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وراثت، اسلام کی علم کی وراثت ہمیں ملی ہے کہ ہم سیکھیں بھی اور آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ صحیح البخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے دین کی باتیں دوسروں تک پہنچاؤ، خواہ ایک آیت ہی ہو۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فرضیت کے بارے میں بعض لوگوں کی غلط فہمی دور فرمائی۔
ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو تم یہ آیت تلاوت کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، جب تک تم خود راہ راست پر رہو گے تب تک کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکتی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 105۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کسی کو حق کی بات کہہ رہا ہے تو وہ انسان کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہیں امر و نہی کے کام کرنے والے کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس کا اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسرے کو بتایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہی اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ کسی سے یہ بالکل نہیں ڈرنا چاہیے کہ کوئی ہمیں نقصان پہنچا دے گا۔ جو کوئی حق پر ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ حالانکہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر اس شخص پر نازل ہو جائے۔ ایون جنات نے بھی امر و نہی کا کام کیا۔ انہوں نے قرآن پاک سننے کے بعد اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دی اور برائی سے روکا، اور یوں کہا کہ اے ہماری قوم، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور دردناک عذاب سے تمہیں نجات دے گا۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ وہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہر انسان پر تو فرض ہے ہی، لیکن خاص کر کے ان پر فرض ہے جو کہ ملک کا حاکم ہو، گھر کا کوئی سربراہ ہو یا کوئی گاؤں کا سردار ہو یا کوئی شہر کا سربراہ ہو۔ جب کسی جگہ پر نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا صرف ایک ہی فرد یا ایک ہی گروہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا فرد یا گروہ نہ ہو تو اس فرد یا گروہ پر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا فرض عین ہے۔ فردن ڈیوٹی کو فرض عین کہتے ہیں کہ ایک ہی انسان پر فرض ہے۔ تو گھر کا سرپرست جو ہوتا ہے یعنی کہ والد ہو سکتا ہے، اس کے اوپر گھر کے افراد کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا فرض عین ہے۔ والد کی عدم موجودگی میں والدہ پر اپنی اولاد کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا فرض ہے۔ تو یہاں پر ہر ایک کے اوپر فرض نہیں، یعنی کہ بچے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، سب کے سب ہیں، لیکن پہلے تو والد کے اوپر فرض ہے اور اس کے بعد والدہ کے اوپر فرض ہے کہ اپنے بچوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو ملک کا جو حکمران ہوتا ہے اس کے اوپر پورے ملک میں صوبے کے حکمران پر صوبے میں اور تحصیل کے حکمران پر تحصیل میں اور گاؤں کے سردار پر گاؤں میں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا فرض عین ہے۔ چنانچہ سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے جس کا ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، جس پر بڑے ترش رو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ انہیں جو بھی حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود کو بچانے کا حکم دیا کہ خود کو آگ سے بچاؤ، یعنی کہ خود پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ کے احکام مانو تاکہ تم آگ سے بچے رہو۔ اس کے بعد اہل و عیال کو آگ سے بچانے کا حکم دیا۔
تاکہ انسان خود بھی جہنم کا ایندھن ہونے سے بچ جائے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، اور 10 سال کی عمر کو پہنچے تو اس کے ترک کرنے پر اسے مارو۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو آگاہ رہو، تم سب کے سب حاکم ہو اور تم سے اپنے متحدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حکمران لوگوں پر حاکم ہے، لہذا اس سے سارے لوگوں کے بارے میں جواب طلب کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، لہذا اس سے گھر کے تمام افراد کا حساب لیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر حاکم ہے، لہذا اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے، لہذا غلام سے اپنے آقا کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر سنو، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب اپنی اپنی رعیت یعنی کہ رسپانسبلٹی کے بارے میں جواب دہ ہو۔ سورۃ الحج آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ ان کی مدد فرمائے گا جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ یاد رکھو تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو کوئی ملک ایسا ہے جس کا جو حاکم ہے وہ نماز کی پابندی بھی کرتا ہے، لوگوں کو نماز کا حکم بھی دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، وہی کامیاب ہے اور اسی کا ملک کامیاب ہے، اسی کے ملک میں امن ہے اور اسی کے ملک میں رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ جب تک مسلمان جو ممالک ہیں قرآن کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اقامت صلاح اور زکوٰۃ اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام نہیں کریں گے اور اپنی ترجیحات میں ان کو سرفہرست نہیں رکھیں گے، وہ فلاحی مملکت کے قیام میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، نہ دنیا کی کامیابی اور نہ ہی آخرت کی کامیابی، اور اس کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے، حاکم کے لیے بھی اور رعایا کے لیے بھی۔ سعودیہ میں ہمیشہ یہی رہا کہ وہاں پہ امن ہے، سکون ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ کیوں تھا ایسا؟ کیونکہ قرآن کے مطابق حکومت چل رہی تھی، اور آج کل سننے میں کچھ ڈفرنس آیا ہے، تو اس کے علاوہ تو ہمیشہ قرآن کے مطابق وہاں پہ حکومتیں تھیں۔ وہاں پہ دکانیں بند کر دی جاتی ہیں، ایک دم بند ہو جاتی ہیں، جبکہ نماز کا وقت آتا ہے تو ہر ایک کسی کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ تو یہ جو انتظامات ہیں وہ حکومت کی طرف سے ہیں۔ کوئی چوری کر لیتا ہے تو ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس وجہ سے پھر کوئی چوری نہیں کر سکتا، کیونکہ عبرت کی سزا ہی اتنی بڑی ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی زنا کرتا تھا یا کرتا ہے تو اس کی سزا بہت بڑی رکھی گئی ہے سعودی عربیہ میں، سنسار کر دینے کا حکم، یا پھر جو کوئی شادی شدہ ہے اسے سنسار کرنے کا حکم، جو نہیں شادی شدہ اسے کوڑے لگانے کا حکم، جو کوئی جھوٹا کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے اسے 80 کوڑے کا حکم۔ تو اس طرح کے جو اللہ تعالیٰ نے احکام فرمائے حدیثوں سے ثابت ہیں، اسی کے مطابق حکومت چلتی ہے سعودی عربیہ میں۔ تو اسی لیے وہاں پہ نہ کوئی چوری، نہ ڈاکہ، نہ زناکاری، کچھ بھی ایسا غلط ملت نہیں ہے، سب کے سب صحیح دین پہ قائم ہیں، اور کوئی وہاں پہ بدعت کی کوئی بات بھی نہیں کر سکتا یا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کرے کہ ایسی حکومت ہر ایک اسلامی ممالک میں ہو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو نافذ کرو، قریب والوں پر بھی اور دور والوں پر بھی، اور حدود نافذ کرنے کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی فرض عین کے بارے میں ہی بات ہوگی۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.